اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 111 میں موارد تکرار کفارہ پر گفتگو ہوگی۔ کن موارد میں کفارہ تکرار ہوتا ہے اس پر جو ہے بحث ہونے والی ہے۔ شہید اول کا نظریہ اور اس کی تحلیل اور توضیح پیش کی جائے گی۔ دیگر فقہی نظریات اور آراء بھی بیان ہوں گی۔ شہید ثانی کی تحلیل و تجزیہ، متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات بھی تذکرہ ہونے والی ہیں۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ مَعَ فِعْلِ مُوجِبِهَا بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ وَيَتَحَقَّقُ تَكَرُّرُهُ بِالْعَوْدِ بَعْدَ النَّزْعِ أَوْ تَغَايُّرِ الْجِنْسِ بِأَنْ وَطِئَ وَأَكَلَ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ غَيْرَانِ۔ اگرچہ کفارہ تکرار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے بارے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف نظر پایا جاتا ہے، جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ ہم اس عبارت میں یا اس درس میں زیادہ جو ہے بحث کرنا چاہتے ہیں کہ شہید اول کا پہلے نظریہ دیکھ لیں، اس کے بعد باقی فقہاء کی آراء کو لے کے آئیں۔ تو شہید اول نے وہ موارد گنوائے ہیں جن میں کفارہ تکرار ہوتا ہے۔ ایک ہی دن میں اگر وہ کیا کرتا ہے، مختلف قسم کے مفترات کو استعمال کرتا ہے تو بھی ان کے نزدیک کفارہ تکرار ہوتا ہے، اور ایک ہی دن میں اگر چند مرتبہ وہ کیا کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے تو بھی کفارہ تکرار ہوتا ہے۔ اگر روزہ دار اپنے روزہ کو موجب کفارہ کے ذریعے باطل کرتا ہے تو چند صورتوں میں کفارہ تکرار ہوگا۔ پہلی صورت کہ جب وہ ایک ہی دن میں کئی مرتبہ ہم بستری کرتا ہے، چاہے درمیان میں کفارہ دیا ہو یا نہ دیا ہو، چاہے ایک دن ہو یا چند دن ہوں، تو ہر دفعہ اسے علیحدہ کفارہ دینا پڑے گا۔ اور ہم بستری کا تکرار بھی کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ جدا ہونے کے بعد دوبارہ ملیں۔ اور دوسرا مورد جہاں پہ کفارہ تکرار ہوتا ہے وہ ہے کہ موجب کفارہ مفترات روزہ وہ دو جنس سے ہوں، کئی جنس سے ہوں۔ مثلا ہم بستری بھی کرے، کھائے بھی صحیح، تو اسے دو کفارے دینے پڑیں گے۔ اس میں بھی ہے کہ چاہے درمیان میں کفارہ دیا ہو یا نہ دیا ہو تو اسے کفارہ تکرار کرنا پڑے گا۔ اور شہید نے فرمایا، شہید ثانی نے، کہ کھانا اور پینا دو علیحدہ جنس شمار ہوتے ہیں، تو اگر دونوں ہوں گے تو پھر موجب تکرار کفارہ ہوں گے۔ ایک تیسرا مورد بھی شہید اول نے بیان کیا ہے، دو کاموں کے درمیان مفترات اور مبتلات جو اس نے استعمال کیے ہیں، جو موجب کفارہ ہوں، اس نے اگر کفارہ دیا ہو، مثال کے طور پر ایک مرتبہ کھایا ہے اور کفارہ اس کا دیا ہے، پھر دوبارہ کھایا ہے تو دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا، چاہے یہ ایک ہی جنس سے کام ہوں، جیسے وہی کھانا دو مرتبہ کھایا ہو۔ اگر درمیان میں اس نے کفارہ دیا ہے تو پھر اسے دوبارہ اگر وہ کھاتا ہے تو اسے دوبارہ جو ہے کفارہ دینا پڑے گا۔ یا پھر دو جنس سے ہوں، چند جنس سے ہوں، اسی طرح یہ ایک ہی روز میں بحث ہوتی ہے، کیونکہ اگر چند دنوں کے روزے کو اس نے کیا کیا ہو، باطل کیا ہو، تو اس میں تو واضح ہے کہ اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ بلکہ اس کو بھی شہید اول نے گنوایا ہے کہ اگر مفترات اور مبتلات روزہ کو کئی دنوں میں ارتکاب کیا ہو تو پھر اسے تکرار کفارہ کرنا پڑے گا۔ لیکن شہید اول کے نزدیک اگر ان چار صورتوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر تکرار کفارہ نہیں ہوگا۔ مثلا ایک دن میں دو مرتبہ کھایا ہو اور ان کے درمیان
کفارہ نہ دیا ہو تو اس صورت میں کفارہ تکرار نہیں ہوگا، ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں، وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَةُ مَعَ فِعْلِ مُوجِبِهَا، روزہ توڑنے کا کفارہ متعدد اور متکرر ہو جاتا ہے جب موجب کفارہ اس نے انجام دیا ہو اور مفترات روزہ کو عمدن ارتکاب کیا ہو۔ بے تکرر الوطء مطلقاً، پہلا مورد اس کا کیا ہے کہ جب وہ کیا کرتا ہے، ہم بستری کئی مرتبہ ہم بستری کرتا ہے مطلقاً، چاہے وہ ایک ہی دن میں ہو، چاہے ان کے درمیان کفارہ دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ وَلَوْ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ، اگرچہ کہ ایک ہی دن میں چند مرتبہ ہم بستری کی ہو تو پھر جتنی مرتبہ اس نے ہم بستری کی ہے اتنا اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا، زیادہ مرتبہ۔ وَيَتَحَقَّقُ تَكَرُّرُهُ بِالْعَوْدِ بَعْدَ النَّزْعِ، اور وطء یا جماع یا ہم بستری کا تکرار ہونا ثابت ہوتا ہے ایک مرتبہ جدا ہونے کے بعد دوبارہ کیا ہے، ہم بستری کرنا۔ بالعود، النازع یعنی جدا ہونا یا اعلی تناسل کو نکالنا۔ او تغیر الجنس، دوسرا مورد جہاں کفارہ تکرار ہوتا ہے جب مختلف قسم کے مبتلات اور موجبات کفارہ کا ارتکاب کرے، تغیر مختلف ہوں، الجنس جنس کے اعتبار سے، بِأَنْ وَاطِعَ یعنی وہ کیا کرتا ہے، ہم بستری بھی کرتا ہے، وَأَكَلَ اور کھانا بھی کھاتا ہے، تو چونکہ علیحدہ علیحدہ جنس سے یہ مبتلات ہیں اور موجبات کفارہ ہیں تو کفارہ تکرار ہوگا۔ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ غَيْرَانِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کھانا پینا بھی علیحدہ علیحدہ جنس کے موجبات کفارہ ہیں، تو اگر دونوں کام ہوں گے، کھانا کھایا ہے اور اس میں پیا بھی ہے کچھ، تو اسے ڈبل کفارہ دینا پڑے گا۔ او تخلل التکفیر بین الفعلین وان اتحد الجنس او الوقت، فرماتے ہیں تیسرا مورد کہ جس میں تکرار کفارہ لازم آتا ہے کہ دو مبتلات اور موجبات کفارہ کے درمیان میں اس نے کفارہ ادا کر دیا ہو، تخلل یعنی درمیان میں آ جائے، فاصلہ آ جائے کفارہ دینے کا، بین دو فعلین، دو فعلوں کے درمیان میں، دو موجبات کفارہ کے درمیان میں۔ مثال کے طور پر کھانا کھایا ہے چند مرتبہ، لیکن پہلی مرتبہ کھانا کھایا ہے تو پھر بعد میں کفارہ دے لیا، پھر بعد میں وہی کھانا ہی کھائیں گے تو اس کے لیے دوسرا کفارہ دینا پڑے گا۔ وَإِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ، اگرچہ کہ موجب کفارہ کی جنس ایک ہی ہو، والوقت اور ایک ہی دن میں وہ ایسا کرے۔ او اختلاف الایام، چوتھا مورد کے جہاں پر کفارہ تکرار ہوتا ہے کہ جب روزے کے توڑنے کے دن کیا ہوں مختلف ہوں، تو اس میں تو واضح ہے کہ جتنے دن اس نے روزے کو توڑا ہے اتنے اس کو کفارے دینے پڑیں گے۔ وَإِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ أَيْضًا، اس میں بھی اگرچہ ایک ہی جنس کے ایک ہی طرح کے مبتلات اور مفترات روزے کا ارتکاب کیا ہو لیکن دن مختلف ہیں، جتنے دن کے روزے توڑیں گے اتنے اس کو کفارے دینے پڑیں گے، یہ واضح ہے۔ اور باقی تین موارد میں اختلاف نظر ہے، اس کی بحث کی جائے گی۔ وَإِلَّا یکن کذالک، اور اگر ایسا نہ ہو، شہید اول کے نزدیک چار موارد میں تکرار کفارہ ہوتا ہے، اگر ان چار صورتوں میں سے کوئی ایک نہ ہو، بِأَنْ اتَّحَدَ الْجِنْسُ فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ وَالْوَقْتِ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ التَّكْفِيرُ فَوَاحِدَةٌ عَلَى الْمَشْهُورِ، یعنی جنس ایک ہو مبتلات کی جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، فی غیر الجماع ہم بستری کے علاوہ، کھانے کے ذریعے مثال کے طور پر اس نے روزے کو توڑا، والوقت اور وقت بھی ایک ہو، ایک ہی دن میں کھانے کے ذریعے اگر
चंद मरतबा खाना खाता है तो आया इसको भी डबल या क्या है ट्रिपल वो कफारा देना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर दरमियान में उसने कफारा अदा न किया हो तो फिर उसको एक ही कफारा काफ़ी है। वलम यतखल्लल तकफीर, और दरमियान में कफारा भी अदा न किया हो, फवाहिदतुन अलल मशहूर, मशहूर कौल की बुनियाद पर उसे एक ही कफारा देना काफ़ी है। फरमाया वफ़िद दुरूस क़त्अन व फ़िल मुहज़्ज़ब इजमाअन वक़ील ततकर्ररु मुतलक़न व हुवा मुत्तजिहुन इन लम यस्बुतिल इजमाअ अला खिलाफ़िही लितअद्दुदि सबबिल मूजिब लितअद्दुदिल मुसब्बब इल्ला मा नस्स फ़ीहि अला तदाखुल व हुवा मनफ़ियुन हुना। शहीद अव्वल ने अपनी किताब दुरूस में इस हुक्म पर क़त और यकीन का दावा किया है, यानी आखिरी सूरत में कि जब जमा के अलावा चंद मरतबा एक जिन्स का उसने मुफ्तिर और मुब्तिल रोज़ा इस्तेफादा किया हो और वक्त भी एक ही दिन हो, तो उन्होंने क़त और यकीन किया है कि एक ही कफ़ारा होगा। वफ़िल मुहज़्ज़ब इजमाअन, और अल्लामा इब्न फ़हद हिल्ली अपनी किताब मुहज़्ज़ब में फरमाते हैं फ़ुक़हाए शिया का इजमा है कि इसमें एक ही कफ़ारा होगा इस सूरत में, यानी गैर जमा और हम बिस्तरी की सूरत के अलावा में अगर एक ही दिन में चंद मरतबा एक मुफ्तिर को इस्तेमाल करता है तो एक ही उस पर कफ़ारा होगा। तो ये पहला कौल मुकम्मल हो गया। शहीद अव्वल ने 4 मवारिद गिनवाए हैं कि जिनमें कफ़ारा तकरार होता है। दूसरा कौल बयान करना चाहते हैं वक़ील ततकर्ररु मुतलक़ा। दूसरा कौल ये है कि मुतलक़न हत्ता उस सूरत में भी चंद कफ़ारे देने पड़ेंगे और तकरार करना पड़ेगा जिस मौरिद में कहा गया था कि एक ही कफ़ारा काफ़ी है, और बाकी 4 मवारिद में भी तकरार कफ़ारा रहेगा। तो शहीद सानी फरमाते हैं वह हुआ मुत्ताजिहुन, ये नज़रिया बेहतर है और यानी दलील इसकी मुवाफ़क़त करती है। इन लम यस्बुतिल इजमाअ अला खिलाफ़िही, अगर इजमा इसके खिलाफ साबित न हो, जो इब्न फ़हद हिल्ली ने दावा किया है इजमा का कि इस आखिरी सूरत में एक ही कफ़ारा काफ़ी होता है, अगर ये इजमा न हो तो फिर हर मरतबा खाने के साथ चाहे दरमियान में कफ़ारा न भी दिया हो उसको अलहदा कफ़ारा देना चाहिए। क्यों इस कौल को कि हर खाने और हर पीने के साथ एक ही दिन में उसको कई कफ़ारे देने चाहिए, लितअद्दुद सबबिल मूजिब लितअद्दुदिल मुसब्बब, क्योंकि जब कई मरतबा उसने मुफ्तिर और मुब्तिल रोज़ा को इस्तेफादा किया है तो उसका तकाजा ये होता है कि मुसब्बब भी ज़्यादा होने चाहिए, यानी इल्लत जब मुतअद्दिद होगी तो उसके मालूल भी मुतअद्दिद होंगे। कफ़ारे का सबब क्या था? खाना। जब 2 मरतबा खाएंगे तो 2 मरतबा फिर कफ़ारा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर जनाब अली 2 मरतबा पिएंगे तो फिर वो मुतअद्दिद इल्लत हो जाएगी कफ़ारे की, तो उसका मुसब्बब भी मुतअद्दिद होगा। इल्ला मा नुस्सा फीह अला तदाखुल, मगर ये कि रिवायत में सराहत मौजूद हो कि फलां जगह पर मुतअद्दिद भी अगर मरतबा उसको अंजाम दिया जाए तो एक ही कफ़ारा काफ़ी है। वह हुआ मनफियुन हुना, दर हालांकि ऐसी कोई रिवायत नहीं पाई जाती जो तदाखुल कफ़ारा को बयान करती हो। तो ये जो है दूसरा कौल शहीद सानी फरमाते हैं कि दलील के हवाले से, अक़ली तहलील के हवाले से ये बेहतर है अगर इसके खिलाफ इजमा साबित न हो, क्योंकि जितने सबब पैदा होंगे उतने मुसब्बब होंगे। तो यहाँ तक
دو نظریے تکرار کفارہ کے بارے میں مکمل ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بارے میں جو روایات ہیں اور جو باقی اقوال ہیں اور متعلقہ فروعات اور مسائل ہیں ان کو بعد میں بیان کیا جائے گا۔